جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کسان بھائیوں کو کے لیے اور اپنے ویٹرنری بھائیوں کے لیے اور پیرا ویٹ کے لیے جو فیلڈ میں نئے نئے آتے ہیں ان کے لیے ہم ایک کیس لے کے آئے ہیں کہ ڈس بڈنگ، اس کو ہم ڈس بڈنگ بھی کہتے ہیں، ڈی ہارننگ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہارن بڑا ہو تو اس کو ڈی ہارننگ کہتے ہیں۔ اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں ڈس بڈنگ۔ جب بچڑی یا بچڑا پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے 2 سے 5 ویک کے اندر اندر ہم نے اس کا جو بڈ ہے، بڈ بیسیکلی کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سینگ نے نکلنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے تو چھوٹی عمر کے اندر، تو اس کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہم 3 طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے ہم پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس سے بھی کرتے ہیں، کاسٹک سوڈے سے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل فیلڈ میں آئی ہوئی ہے پرسا ڈی ہارننگ پیسٹ نا، تو اس سے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو ریسٹرین کر رہے ہیں، تو لوکل انستھیزیا بھی لگا سکتے ہیں اس سے پہلے، تاکہ جانور جو ہے وہ زیادہ پین بھی فیل نہ کرے۔ تو ہم نے اس میں نہیں لگایا، تو ہم جو کریں گے یہ ہم کریں گے پرسا ڈی ہارننگ پیسٹ کے ذریعے ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے لوکیٹ کرنا ہے یہ ہوتا کہاں پہ ہے بڈ۔ یہ دیکھو ہم یہ لوکیٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کنفرم جگہ پہ ہے جی۔ اب فرسٹ آف آل ہم نے اس کو لوکیٹ کرنا ہے۔ لوکیٹ مطلب کہ ہم نے اس کی ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہے کہ بڈ کہاں پہ ہے، تو اس کو ہم نے اپنی انگلی رکھ کے اس کو جسٹ فیل کرنا ہے کہاں پہ ہے۔ اس کے بعد اب نیکسٹ پروسیس آتا ہے اس کی شیونگ کا۔ جو بڈ ہے وہ ہم نے لوکیٹ کر لیا ہے، لوکیٹ کرنے کے بعد اس کی ہم نے وہاں سے بال جو ہے وہ ہیئر اس کو ریموو کرنا ہے، تو وہ ہم کینچی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے تو ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو ہم اس کو جسٹ بلیڈ سے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں تو یہ بلیڈ سے ہم اس کو جو ہے وہ ہیئر کو ہم نے ریموو کر لیا ہے، ہمیں کینچی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے نا اب۔ تو اب یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہم نے اس پہ جو اپلائی کرنا ہے وہ ڈی ہارننگ پیسٹ، جس طرح آپ کو میں نے بتائی تھی دکھائی تھی پرسا ڈی ہارننگ پیسٹ، تو صحیح طریقے سے جب ہم نے اس کو بالکل ہیئر ریموو کر دیے ہیں تو اب ہم اس پہ یہ اپلائی کریں گے۔ یہ اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو 5 منٹ تک چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں اب اس کو ہم اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیں تو فیلڈ میں کس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو فیلڈ میں پرفارم کس طرح کرنا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس پہ ہم نے جو بڈ ریموو کیا ہے جی۔ اب 5 منٹ گزرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے فیلڈ میں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیلڈ کے حوالے سے نا، تو فیلڈ میں ایک ہم نے جسٹ لکڑی لی ہے، وہ لے کے اب جہاں پہ ہم نے ڈی ہارننگ پیسٹ اپلائی کی تھی نا وہاں پہ اب ہم یہ دیکھیں اس کو بالکل اسی وہ 5 روپے کے سکے کی طرح جس طرح ہوتا ہے اسی جگہ کو ہم نے بالکل کلیئر کرنا ہے۔ تو یہ اس لیول پہ جا کے ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ وہ بڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے۔ اچھا اگر یہ دوائی یہ جو پیسٹ ہے یہ تھوڑی سی نیچے جہاں پہ چلی جائے گی تو وہ وہاں پہ جو بال ہیں وہ اس کے بالکل اڑ جائیں گے وہاں سے نا، تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو زیادہ نہیں پھیلنے دینا۔ تو اس کو بالکل یہ دیکھیں ہم نے اس لیول تک اس کو رب کرنا ہے جب تک یہاں پہ تھوڑی سی وہ اس کی جو وینز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں جی۔ اب دیکھیں ہم نے اس کو اس لیول تک رب کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بلڈ جو ہے وہ اوز آؤٹ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ بلڈ تھوڑا سا اوز آؤٹ ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے اس پہ پوٹاشیم پر مینگنیٹ جو پاؤڈر ہے وہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا سپرنکل کر دینا ہے، تاکہ یہ جو تھوڑا سا خون نکلا ہے یہ بھی رک جائے۔ اس کو ہم ایز اے اینٹی سیپٹک بھی یوز کرتے ہیں اور اس کا جو سلوشن کو اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، پوٹاشیم پر مینگنیٹ کے سلوشن کو۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو پہ جسٹ یہ سرسوں کا تیل ہی اپلائی کرنا ہے، تو اس سے یہ ایک سکار بنے گا، کھرنڈ بنے گا۔ جب وہ ختم ہو جائے گا تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جی۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈس بڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو جسٹ اس پہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جسٹ یہ سرسوں کا آئل ہی ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر نا، تو 6 سے 7 دنوں کے اندر اس کے پہ ایک سکار بنے گا۔ سکار بننے کے بعد یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔
تو پھر اس کے نیکسٹ لائف میں جو ہے وہ سینگ نہیں نکلیں گے۔